السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ قابل قدر ساتھیوں، دفاع سنت اس موضوع کا آج 8واں درس ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ منکرین حدیث کے یا منکرین سنت کے اعتراضات کیا ہیں اور اس کا جواب اہل علم نے کیا دیا ہے۔ تو سنت کے تئیں، حدیث کے تئیں بہت سارے شبہات میں سے ایک شبہ حدیث کے یا سنت کے نقل کے اعتبار سے ہے، یعنی سنت کی تدوین و اشاعت کب ہوئی۔ تو جو لوگ حدیث کو حجت نہیں مانتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں چونکہ سنت کی تدوین و اشاعت یہ 3 صدی میں ہوئی ہے، 3 صدی ہجری میں ہوئی، تو عہد نبوی سے دوری کی وجہ سے ممکن ہے کہ سند میں اضطراب آ گیا ہو، جو سند کا سلسلہ ہے وہ سلسلہ محفوظ نہ ہو۔ چونکہ سلسلہ محفوظ نہ ہونے کا احتمال ہے، اس لیے احادیث کے اوپر، سنت کے اوپر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو دعویٰ یہ ہے کہ 3 صدی میں یہ لکھا گیا یا اس کی تدوین ہونی شروع ہو گئی، یہ شبہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ شبہ ہی صرف شبہ ہی ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ بالکل کہنا صحیح نہیں ہے کہ احادیث کا لکھنا اور اس کی کتابت یہ 3 صدی سے شروع ہوئی ہے، 3 صدی ہجری سے، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے احادیث کو لکھا جا رہا تھا۔ اس تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2434 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکہ پر فتح دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھیوں کو روک دیا، یعنی وہ اصحاب فیل کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اصحاب فیل یہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی اور ان سے بچا لیا۔ لیکن وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے اوپر اپنے رسول کو اور مسلمانوں کو قبضہ دے دیا، اختیار دے دیا، غلبہ دے دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، حدود حرم میں مجھ سے پہلے قتل و قتال کی کسی کو اجازت نہیں دی گئی، اور وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِسَاعَةٍ مِّن نَّهَارٍ، مجھے بھی جو اجازت ملی ہے اللہ کے جانب سے وہ دن کے ایک بہت تھوڑے حصے کے لیے، یعنی تھوڑے وقت کے لیے، ایک دن کے لیے بھی نہیں۔ وَإِنَّهُ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي،
اور اب اس کے بعد پھر کبھی بھی میرے بعد کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فلا ينفر صیدھا، لہذا حدود حرم میں موجود شکار کو چھیڑا نہیں جائے گا، ولا یختلا شوکھا، اور نہ ہی اس کے کانٹے کاٹے جائیں گے، ولا تحل ساقطھا الا لمنشد، اور اسی طرح سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میں حدود حرم میں کسی کا کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھائے، سوائے اس انسان کے لیے جس کا کام ہی اعلان کرنا، کہ وہ اعلان کر کے معلوم کر کے اور اس گمشدہ چیز کو اس کے مالک تک پہنچائے گا، اسی کے لیے جائز ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ومن قتل له قتیل، لیکن جس کا کوئی آدمی قتل کر دیا گیا ہو، مار دیا گیا ہو، فہو بخیر النظرین، تو اسے دو باتوں کا اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، اما ان یفتدی و اما ان یقیدا، یا تو وہ قاتل سے فدیہ لے لے اور یا پھر جان کے بدلے جان لے لے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الا الاسخر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسخر گھاس کو ہم اپنے گھروں میں اور اپنے قبروں کے لیے جو ہے استعمال کرتے ہیں، یا مردوں کو میں خوشبو کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی تو اجازت دے دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الاسخر، ہاں اسخر گھاس کاٹ سکتے ہیں، اس کا اختیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل فرمائی، فقام ابو شاہ رجل من اہل الیمن، تو یمن کے ایک شخص ابو شاہ جن کی کنیت تھی، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اکتبوا لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری پیاری باتیں آپ نے کہی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے اس کو لکھوا دیجیے، اس کو لکھوا دیجیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتبوا لابی شاہ، تو جو بھی کاتبین وحی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے انہیں حکم دیا کہ ابو شاہ کے لیے یہ پورا خطبہ لکھ کر کے دے دو۔ تو کہتے ہیں کہ قلت لاوزاعی، کہتے ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے امام اوزاعی سے پوچھا ما قولہ اکتبوا لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمارے لیے لکھوا دیجئے، مطلب کیا تھا، کیا چیز؟ تو کہتے ہیں کہ هذه الخطبۃ التي سمعها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دراصل امام اوزاعی کہتے ہیں کہ وہ خطبہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس پورے خطبے کو لکھنے کے لیے جو ہے کہا گیا تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنت کی کتابت اور اس کی تدوین و اشاعت یہ 3 صدی ہجری میں ہوئی ہے، اور اس وجہ سے چونکہ زمن نبوی سے، عہد نبوی سے بہت دوری ہو گئی تھی، 3 صدی ہجری کی بات ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ سلسلہ سند میں جو ہے وہ اختلاف ہو، اضطراب ہو، محفوظ نہ ہو۔ جب چونکہ سند ہی محفوظ نہیں ہے تو حدیث جو ہے قابل اعتبار نہیں ہے، یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ یہ شبہ ہے، اور تدوین حدیث کی ابتدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے شروع ہو چکی تھی، تو لکھا جا رہا تھا۔ تو یہ پہلا جواب ہو گیا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ زکوٰۃ کے نصاب پر مشتمل باقاعدہ ایک وثیقہ تیار کروایا تھا، جو مختلف جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوایا تھا کہ یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیار کروایا۔ اسی طرح سے تیسری دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ میں سنتا تھا وہ لکھ لیا کرتا تھا۔ یہ صحابی رسول ہیں، بتا رہے ہیں میں جو کچھ سنتا تھا لکھ لیا کرتا تھا۔ کیوں؟ ارید حفظہ، مقصود یہ تھا کہ کہیں بھول نہ جاؤں، تو جو کچھ سنتا تھا لکھ لیا کرتا تھا۔ فنہتنی قریش، تو
قریش نے جب یہ دیکھا تو ہم کو روک دیا، لکھنے سے روک دیا۔ فقالو، انہوں نے کہا کہ انکا تکتب کل شیء تسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا۔ کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہر چیز جو کچھ آپ سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھ لیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدمی ہے، انسان ہے۔ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی آپ خوش ہوتے ہیں، تو جذبات میں اختلاف کی وجہ سے ممکن ہے کہ کچھ باتیں جذباتی طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکل جائیں، تو اس کو بھی آپ لکھ لیتے ہو، کل کو کہو گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا، تو یہ مناسب نہیں لگتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا، لیکن اس کا ذکر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا کہ میں لکھتا تھا، اور پھر قریش کے چند افراد نے مجھے ایسی بات کہی تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا حق۔ تو کہا کہ نہیں ان کی باتیں مت سنو، تم لکھ رہے تھے لکھتے رہو، اس لیے کہ میں چاہے غصے میں رہوں یا خوشی کی حالت میں رہوں، میری زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ حق ہی ہوا کرتی ہے، تو لکھ لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ لکھا تھا اس کو صحیفہ صادقہ کہا جاتا تھا، صحیفہ صادقہ سے اس کو تعبیر کیا گیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 6511، اور اسی طرح سے اور دیگر کتب میں سنن کی کتابوں میں یہ روایت مذکور ہے۔ تو یہ 2-3 باتیں آئیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں جس طرح سے قرآن لکھا جا رہا تھا، اسی طرح سے صحابہ احادیث کو بھی لکھا کرتے تھے، لہذا یہ کہنا کہ سنت کی تدوین کی ابتدا یا اس کا آغاز یا 3 صدی ہجری میں ہوئی، یہ بالکل بات صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسری دلیل یہ ہے کہ عبد الملک بن مروان، اس کی وفات 92 ہجری میں ہوئی ہے، یہ بھی پہلی صدی ہجری مانی جائے گی، 92 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو ان کے زمانے میں بھی سنت کی تدوین ہوتی تھی، لکھا جاتا تھا۔ اور اسی طرح سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ 101 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے زمانے میں بھی سنت لکھنے کا رواج تھا، جو کچھ تھا صحابہ کے پاس تو تابعین اس کو لیتے تھے اور اس کو اکٹھا کرتے تھے، لکھتے تھے۔ تو ابھی تو پہلی صدی ہجری اور یہ 101 مانا جائے تو دوسری صدی ہجری کا آغاز ہے۔ اور عام طور سے یہ معروف ہے کہ سب سے آخری صحابی غالباً عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی وفات 110 ہجری میں ہوئی ہے۔ اور ان سے جو تابعین ہیں عام طور سے جو بہت مشہور تابعین ہیں، سعید بن مسیب ہیں، حسن بصری ہیں، اویس قرنی وغیرہ ہیں، سعید بن جبیر ہیں، تو یہ سب جو ہے اس زمانے میں بھی احادیث کو لکھتے تھے۔ آخری تابعی یہ غالباً خلف بن خلیفہ، آخری تابعی ہے نا، خلف بن خلیفہ، ان کی وفات 181 ہجری میں ہوئی ہے۔ انہوں نے عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ان کی ملاقات ہے، کہتے ہیں کہ اس وقت میری عمر جو ہے وہ 7 سال کی تھی اور میں نے ان سے علم حاصل کیا ہے۔ تو عام طور سے یہ تو تابعین کی بات ہو گئی۔ تبع تابعین میں سے آخری حسن بن عرفہ العبدی البغدادی ہیں، جن کی وفات 257 ہجری میں ہوئی ہے، اور انہوں نے خلف بن خلیفہ جو تابعی ہیں ان سے روایت نقل کی ہے اور صحیفے لکھے ہیں۔ تو یہ تو 257 یا 3 صدی ہجری کی بات ہے۔ تو عمومی طور سے تابعین کے زمانے میں خاص طور سے احادیث
کہ راویوں کے اصول و ضوابط، اس موضوع پر کئی تصنیفات ہوئی ہیں تابعین کے زمانے میں خاص طور سے۔ ایک تابعی ہیں لیث بن سعد، یہ کہتے ہیں کہ میرا جو صحیفہ تھا وہ صحیفہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث سن کر کے اور اس کو جو ہے جمع کیا ہے۔ تو یہ تابعین کا دور ہے کہ آخری تابعی جو ہے سن 181 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، تو یہ 2 صدی ہجری کی بات ہے۔ اور اسی طرح سے تقریباً 2 صدی ہجری کے اوائل میں، اس کے شروعات ہی میں، بہت سارے اہل علم کے تصنیفات یہ منظر عام پر آ چکے تھے، انہوں نے لکھے تھے، جیسے کہ ابن جریج ہیں، ان کی وفات سن 150 ہجری میں ہوئی۔ امام اوزاعی ہیں، سن 151 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ معمر بن راشد ہیں، ان کی وفات 154 میں ہوئی ہے۔ سعید بن ابی عروبہ ہیں، 156 میں ان کی وفات ہوئی۔ موطا امام مالک سن 179 ہجری میں۔ تو 2 صدی ہجری میں ایسے بہت سارے تصنیفات آ چکے تھے، لہذا یہ کہنا کہ حدیث کی تدوین و اشاعت یہ 3 صدی میں ہوئی ہے لہٰذا یہ قابل اعتبار نہیں ہے، یہ بالکل بات صحیح نہیں ہے، بلکہ احادیث کی تدوین و اشاعت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہو چکی تھی۔ اسی طرح سے دوسرا شبہ عام طور سے حدیث کے تعلق سے یہ کیا جاتا ہے کہ سنت شریعت کا ماخذ نہیں بن سکتا ہے، حدیث یہ شریعت کا ماخذ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن جیسے حفاظت کی ذمہ داری حدیث کی نہیں لی گئی ہے۔ قرآن کے تئیں کیا کہا گیا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں یا حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے معتبر ہے اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی تھی، لیکن سنت کے تئیں کہیں نہیں کہا گیا کہ سنت کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی ہے، تو سنت کے غیر محفوظ ہونے کا شبہ ہے۔ لہذا جس طرح سے قرآن یہ شریعت کا ماخذ ہے، مصدر ہے، ایسے حدیث کو شریعت کا ماخذ نہیں مانا جا سکتا ہے، شریعت کا مصدر اس کو نہیں مانا جا سکتا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ویسی نہیں لی گئی جیسا کہ قرآن کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ سنت محفوظ نہیں ہے۔ ابھی آیا کہ سنت کی بھی تدوین و اشاعت ہو رہی تھی۔ اس کا الزامی جواب یہ ہے کہ جب قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری لی گئی ہے تو چونکہ احادیث قرآن کی تفسیر ہے، تو جب قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہے تو اس کے تفسیر کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اگر صرف کتاب کی حفاظت کی جائے، اس کے معانی مفہوم کو محفوظ نہ کیا جائے تو کتابیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو حفظ قرآن اس بات کو مستلزم ہے کہ سنت کی حفاظت کی جائے گی، اس لیے کہ سنت ہی قرآن کی تفسیر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ، سنت رسول دونوں کی طرف رجوع کا حکم دیا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ یعنی اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرو اور سنت کی طرف رجوع کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ تو کوئی یہ کہے کہ کتاب اللہ تو محفوظ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں محفوظ نہیں ہیں، تو پھر پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کے علاوہ جو سنت جس کو پکڑے رہنے کی آپ نے تلقین کی وہ ضائع ہو گئی۔ تو اب 2 چیزوں سے حفاظت ہو رہی تھی، دونوں میں سے ایک چیز ضائع ہو گئی، ایک ہی بچی، تو امت بھی محفوظ نہیں ہے۔ یا اب جو ہے حفاظت کے خاطر یا گمراہی سے بچنے کے خاطر کیا چیز اختیار کیا جائے؟
تو بہرحال یہ بات بالکل کہنا درست نہیں ہے کہ سنت یہ شریعت کا ماخذ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی ہے ویسے سنت کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی گئی. یہ بات بالکل کہنا درست نہیں ہے. اسی طرح سے تیسرا شبہہ یہ ہے کہ سنت کوئی وحی نہیں ہے. سنت جو ہے کوئی وحی نہیں ہے. سنت میں بطور سنت کے احادیث میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے ویسی باتیں تو کہتے ہیں کہ بہت سارے عقلاء اور حکماء بھی کرتے ہیں. عقل مند لوگ، حکیم لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. لقمان حکیم کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہوا ہے. تو ایسی حکمت بھری باتیں بہت سارے عقل مند لوگ بھی کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی کرتے تھے اور اس سے پہلے یعنی نبوت کے زمانے نبوت سے پہلے بھی کرتے تھے، اور جس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس زمانے میں بھی ہوتا تھا. اور خاص طور سے حکمت کی باتیں یہ عربوں کے آباء و اجداد میں بھی پایا جاتا تھا. تو جو کچھ اسلام بول کر کے بتایا جا رہا ہے یا سنت بول کر کے بتایا جا رہا ہے اسلام سے پہلے بھی لوگ اس کو جانتے تھے، ایسا بھی بعض لوگ کہتے ہیں. لہذا کوئی خصوصیت نہیں ہوئی کہ حدیث جو ہے یہ من جانب اللہ ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے بھی کہا ہوگا، کیونکہ بہت سارے عقل مند لوگ جو ہے عقل و حکمت کی باتیں کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اللہ نے عقل مند بنایا ہے، حکمت بھری باتیں کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول کے اقوال کے علاوہ دیگر لوگوں کے اقوال یہ ہمارے لیے قابل اتباع نہیں. کوئی بہت بڑی عقل مندی کی بات کرے، کیا وہ واجب الاتباع ہے؟ نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول جو بھیجے گئے وہ تو ہمارے لیے واجب الاتباع ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں. تو ہم جو ہے اتباع سے جڑے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی تو ہمیں اس کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، اس لیے کہ ان کی اتباع ہمارے اوپر لازم ہے. اور یہ کہنا کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے حکماء تھے، عقل مند لوگ تھے، ان کی باتیں پائی جاتی تھیں اچھی اچھی، تو ہو سکتا ہے کہ عربوں میں جو باتیں پائی جاتی ہوں اچھی اور اسلام نے آنے کے بعد اس کو برقرار رکھا. ممکن ہے کہ وہ گزشتہ آسمانی کتابوں سے ماخوذ ہوں. جو چیزیں عربوں کے ہاں بہت ساری اچھائیاں پائی جاتی تھی، مہمان نوازی ہے، عہد کی پاسداری ہے، اور ایسی کئی چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی تھی. سخاوت میں معروف تھے، کئی چیزیں بہت ساری اچھائیاں تھیں. تو ممکن ہے کہ جو اچھائیاں پائی جاتی ہوں اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فطری ہے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ گزشتہ آسمانی کتابوں سے ماخوذ ہوں. اس لیے کہ عربوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور آمد کے بعد آپ دیکھیں کہ مشرکین بھی اس بات کے دعوے دار تھے کہ وہ ملت ابراہیمی پر ہیں. وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والے ہیں. گویا کہ ان کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا وہ ماخوذ کہاں سے تھا؟ ملت ابراہیمی سے. وہ تو اس بات کو مان رہے تھے، یعنی وہ بھی کسی نبی کے طرز زندگی کو اپنائے ہوئے تھے، گرچہ ویسا نہیں تھا جیسا کہ وہ ملت ابراہیمی میں ہے. شرک میں مبتلا ہو گئے تھے یہ لوگ اور بہت ساری خرابیاں آ گئی تھی، لیکن پھر بھی دعویٰ ان کا یہی تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں. تو یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر کچھ اچھائیاں پائی جاتی تھی
تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ کسی حکیم کا قول تھا اور کسی عقل مند انسان نے جینے کا طریقہ سکھایا تھا اور اسی وجہ سے جو ہے لوگ جی رہے تھے. نہیں، صحیفہ ابراہیم تو ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے سے ماخوذ وہ طرز زندگی ہو جو عرب لوگ جی رہے تھے، جو اچھائیاں پائی جاتی تھیں وہ وہاں سے ہوں. اور اسی طرح سے اہل کتاب بھی تو تھے وہاں پہ، یہود و نصارہ بھی تھے، وہ بھی جو ہے صاحب کتاب اپنے آپ کو کہتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار اپنے آپ کو بتاتے تھے. تو بہت ممکن ہے کہ جتنی اچھائیاں پائی جاتی ہوں وہ اچھائیاں وہ سابقہ آسمانی کتابوں کے بقایا جات ہوں. لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہے یہ اعتراض کرنا بالکل درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تک جو کچھ پہنچا رسول کے ذریعے سے ہم تو اس کو وہی مانتے ہیں. اس لیے کہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ ما ينطق عن الهوى، اللہ کے نبی علیہ وسلم جو ہے اپنے خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ وحی ہوا کرتی ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال، آپ کے طرز زندگی، وہی ہمارے لیے شریعت ہے اور دین ہے. اللہ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، فرق یہ ہے ہمارے تمہارے درمیان کہ مجھے وحی کی جاتی ہے. جو کچھ میں کرتا ہوں، جو کچھ میں کہتا ہوں، جو کچھ میں بتاتا ہوں وہ وہی ہوتا ہے. انما الہکم الہ واحد، اور یہ جان لو کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے. تو لہذا بتانا یہ مقصود ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت سارے عقلاء اور حکماء تھے وہ اس طرح کی عقل مندی کی باتیں کرتے تھے اس زمانے میں بھی، تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم بھی عقل مندوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. ممکن ہے کہ عقل مندی کی باتیں آپ نے کی ہوں کہ ایسی زندگی گزارنا چاہیے اور ایسا رہنا چاہیے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہو گئی کہ آپ کے پورے باتیں جو ہے یہ وہی سے ماخوذ ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں سنت پر، ان کے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کا معیار عقل ہے. یعنی عقل سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین سے پہلے عقل سے اچھائی اور برائی کی پہچان کی جاتی تھی. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ بغیر شریعت کے محض عقل کی بنیاد پر اچھائی برائی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. محض عقل کی بنیاد پر کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے نہیں ہو سکتا فیصلہ. ایک چور کو چوری پسند ہے، ایک بدکار کو بدکاری پسند ہے، وہ اس کو اچھا لگتا ہے، تو کوئی اچھا نہیں کہہ سکتا کہ چوری کرنا جو ہے اچھا عمل ہے، بدکاری کرنا اچھا عمل ہے. بہرحال کئی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ عقل اور شریعت سے پتہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے. مثلا ظلم کرنا یہ بری عادت ہے، انصاف کرنا اچھی بات ہے. لیکن اگر ہم اس کو شریعت نہ مانیں، اچھائی اور اچھا کرنا برا کرنا یہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے مان لیں اگر ہم، تو پھر ایک ظلم کرنے والے انسان کو سزا نہیں ملنی چاہیے، اس لیے کہ شریعت کا حصہ ہی نہیں، شریعت نے بتایا ہی نہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے روکا ہے، انصاف کی تعلیم دی ہے، اور آپ نے خاص طور سے حلف الفضول کے تعلق سے کیا کہا کہ مجھے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں ہے حلف الفضول کے بالمقابل. تو زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی علیہ وسلم ظلم کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے اور کسی مظلوم کی مدد کے خاطر ایک معاہدہ لیا تھا قریش نے، اس معاہدے میں اللہ کے نبی علیہ وسلم شریک ہوئے تھے، اس کا ذکر اللہ کے نبی علیہ وسلم نے کیا ہے. تو اگر ہم یہ مان لیں کہ اچھائی اور برائی کا معیار عقل ہے، تو پھر اچھا کرنے والے کو اجر اور برا کرنے والے کو سزا آخرت میں اللہ تعالیٰ کیوں دے گا؟ کیونکہ اگر یہ شریعت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حکما میں سے تھے اور آپ کی حکمت بھری باتیں وہی نہیں ہے تو پھر آخرت میں سزا بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم رسول نہ بھیجتے۔ رسول جائے گا، وہ بتائے گا کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ جب پہچان بتا دے گا، اس کے بعد اگر اچھائی کو نہیں اختیار کریں گے، برا راستہ اختیار کریں گے تو ہم عذاب دیں گے۔ اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، کہ اللہ رب العالمین کسی بھی بستی کے ہلاکت کا فیصلہ نہیں کرتا جب تک کہ ان میں رسول نہ بھیج دے۔ اور اسی طرح سے سورہ ملک میں اللہ فرماتے كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا، کہ جب بھی کوئی گروہ جہنم کے لیے لے جایا جا رہا ہوگا تو جہنم کے دروازے پر پہنچے گا تو اس کا جو دربان ہوگا وہ پوچھے گا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، آیا تھا بتانے، خبردار ہم کو کیا گیا تھا، رسول آئے تھے، ہم کو بتایا اچھا کیا ہے برا کیا ہے، لیکن فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، مانا نہیں، اور ہم یہ کہہ اٹھے ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نہیں نازل فرمائی ہے، مانا ہی نہیں۔ تو سنت کے انکاری یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری قرآن کے علاوہ، تو سنت کا تعلق احادیث سے نہیں ہے، ایسا مانتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ سنت کا تعلق وہی سے نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سوچ ہے، تو پھر عذاب بھی نہیں ہونا چاہیے اور جزا بھی نہیں ملنا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ شریعت جب کسی چیز کو اچھا کہہ دے تو وہ اچھا ہے، شریعت کسی چیز کو برا کہہ دے وہی چیز برا ہے۔ تو شریعت سے ہم کو پتہ چلے گا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ اسی طرح سے شریعت جو ہے جن چیزوں کا حکم دیتی ہے اس سے مقصود امتحان ہوتا ہے۔ مقصود کیا ہے؟ امتحان، کہ بات مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی۔ کبھی کبھی جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے بعینہ ہی وہی کام کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، بس شریعت امتحان لیتی ہے کہ آیا اس کام کے کرنے پر آمادگی کا اظہار کرتا ہے بندہ کہ نہیں کرتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، خواب میں کیا دکھایا گیا؟ بیٹے کو ذبح کرنا، لیکن کیا مقصود اللہ تعالیٰ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا؟ ان کی قربانی مطلوب تھی اللہ تعالیٰ کو؟ بالکل نہیں، اگر ہوتی تو چھری چل جاتی تھی۔ مقصود کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا اس قدر اتباع کے اوپر آمادہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ شریعت جو ہے جس چیز کو اچھا کہے وہی اچھا ہے، شریعت جس چیز سے منع کرے وہ چیز منع ہے۔ رہ گیا کہ عادات و اطوار سے متعلق شریعت کا کیا موقف ہے۔ اسلام کے آنے کے بعد جو چیزیں عرب معاشرے میں جاری اور ساری تھی وہ شریعت کے مطابق تھی تو شریعت نے اس کو باقی رکھا، وہ شریعت کے مخالف تھی تو اسلام نے اس کو روک دیا۔ مثلا اچھے اخلاق والے تھے اس زمانے میں بھی، اسلام نے ان کی تعریف فرمائی، عہد کی پاسداری، مظلوموں کی مدد، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اندر پائی جاتی تھی تو اسلام نے اس کو باقی رکھا۔ لیکن جو چیزیں شریعت کے مخالف تھی اس کو شریعت نے حرام قرار دیا، جیسے کہ شرک ہو گیا، بتوں کی پوجا ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی، اجمالاً بھی اور تفصیلاً بھی۔ اسی طرح سے کچھ باتیں ایسی تھی کہ کسی وجہ سے کوئی چیز جو ہے وہ شریعت کے موافق تھی اور کچھ اسباب کی وجہ سے وہ شریعت کے مخالف تھی، تو جن باتوں میں کوئی بات جو ہے جن چیزوں میں شریعت کے موافق تھی شریعت نے اس کو باقی رکھا، اور جن چیزوں میں مخالفت تھی اس کو جو ہے اس سے روک دیا۔ جیسے کہ عرب لوگ کہتے تھے کہ حج کے ساتھ عمرہ کو ملانا یعنی حج قران کرنا،
حج قران کرنا کہتے تھے کہ افضل الفجور ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اسلام نے ہمیں بتایا کہ بھائی 3 طرح سے ہوتا ہے، یا تو حج افراد کرو، یا حج تمتع کرو، یا حج قران کرو، اختیار ہے کوئی بھی کرو، یہ گناہ کا کام نہیں ہے۔ پھر قریش کا معاملہ یہ تھا کہ قریش حج تو کرتے تھے لیکن وہ حدود حرم سے باہر نہیں جاتے تھے، عرفہ میں جا کر کے نہیں رکتے تھے وہ۔ تو حج کے جو باقی ارکان ہیں اس کو باقی رکھا گیا، لیکن ان کا عرفات میں نہ جانا یہ غلط تھا، شریعت نے اس سے روک دیا، منع کر دیا۔ لہذا یہ کہنا کہ جو ہے قریش کی جو اچھی عادتیں تھیں وہ سنت نہیں ہے، بلکہ یہ تھی کہ جو اچھی عادتیں تھیں شریعت نے اس کو برقرار رکھا، لیکن وحی کے ذریعے سے۔ تو سنت وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے مشروع کیا ہے، اور اسی کا حکم لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا وہ آپ کے اقوال و حکم وہ دیگر عقلاء اور حکماء کے اقوال کی طرح سے ہیں، اس کا تعلق وحی سے نہیں ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ اور یہ کہہ کر کے جو ہے سنت کی تردید کی جاتی ہے، سنت کا انکار کیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کے شبہات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔